والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ومعيننا ومغيثنا ومأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے مل کے آواز بلند پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. واجب الاحترام معزز و محترم مشائخ اعظام، علماء کرام و دیگر برادران اسلام، موسم چونکہ ذکر حسین کا ہے، یوں تو ہر زمانہ میرے آقا حسین کا زمانہ ہے. ایک پہلے جیسے بولا تھا، کیوں بند کر رہے ہیں اس کو؟ نہ چھڑی کام خواہ اس کو. یوں تو ہر زمانہ، اس کی آواز تھوڑی سی کھولیں، آقا حسین کا زمانہ ہے.
مگر ان ایام میں بالخصوص ذکر شہدائے کربلا کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 2 مقامات سے میں نے چند کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اور وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کی نازک سماعتوں کا زیادہ امتحان نہیں لینا، زیادہ آپ کی سماع خراشی نہیں کرنی۔ جب تک آپ کی سماعتیں میرے ساتھ رہیں گی میں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند باتیں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے، یہ پسند کرے گا کہ ان تکون لہ جنت، اس کا ایک باغ ہو، خوبصورت باغ ہو، من نخیل و اعناب، جس میں کھجور کے درخت ہوں، انگور کی بیلیں، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے اس کی سیرابی کے لیے پانی کی آبشاریں، پانی کی ندیاں، لہو فیہا من کل الثمرات، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر قسم کے پھلدار اور پھولدار درخت ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ درخت جب زمین سے نکلتا ہے تو اس پر پھول پہلے لگتے ہیں، پھل بعد میں لگتے ہیں، یعنی پھول والا درخت چھوٹا ہوتا ہے، پھل والا پھر بڑا ہو جاتا ہے۔ فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اس درخت کی خدمت کرتے کرتے، اس درخت کو پانی سینچتے سینچتے، سیراب کرتے کرتے، اس باغ کا مالی بوڑھا ہو جائے، بڑھاپی کی عمر کو پہنچ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس میں، اس باغ میں اس کی کچھ کونپلیں ایسی بھی نازک ہوں، وہ نوخیز کونپلیں ہوں جنہیں زمین کا سینہ چیر کر کچھ دیر یا کچھ وقت ہی باہر آیا گزرا ہو، بالکل نوخیز پودے ہوں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پھر ہوا کا ایک طوفان چلے، وہ طوفان ہوا کا ہو یا ظلم کا ہو، فیہ نار، اتنا سخت طوفان ہو کہ اس میں آگ برستی ہو۔ ذکر حسین سننا ہے تو جاگ کے بیٹھے، اس طوفان میں آگ برستی ہو، فَاحْتَرَقَتْ، آگ ظلم کی اتنی برسے کہ ان نوخیز کوپلوں کو بھی جلا ڈالے، پھولدار اور پھولدار جوان درختوں کو بھی جلا ڈالے۔
اس مالی کے دل پہ کیا بیتے گی شاید ابھی آپ نہیں سمجھے. باغ اتنا خوبصورت ہو کہ اس میں ہر عمر کے پودے ہو. کسی کو زمین کا سینہ چیر کر ابھی زمین پر باہر آئے 6 ماہ گزرے. کوئی جوان درخت 18 برس کا ہو گیا ہو اور اس باغ کا مالک اور مالی انہیں خدمت کرتے کرتے انہیں پانی دیتے دیتے 53 برس کا بوڑھا ہو گیا. 53 برس کا بوڑھا ہو گیا ہو اس باغ کی خدمت کرتے کرتے. پھر ایک آگ کا طوفان چلے اس مالی کی آنکھوں دیکھتے اس سے وہ نوخیز کوپل بھی چھین لے. اس سے 18 سال کا شجرکار درخت بھی چھین لے. تم ابھی کہتے ہو ذکر حسین اس طرح نہ بیان کیا کرو. تمہاری زبانیں اتنی دراز ہو گئی کہ اب تم اس بات میں فتوے لگانے لگے کہ ذکر حسین پہ رونا حرام ہے. مولوی صاحب آپ چندے کے لیے اور کھلانے کے لیے اپنی اولاد پیش کرتے ہیں اور جہاد کے لیے دوسروں کے بچوں کو ترغیب دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ پسند نہیں کرتا کہ کسی بری بات کو ظاہر کیا جائے, برے عمل کو ظاہر کیا جائے. الا من ظلم, مگر یاد رکھ اس کا حق بنتا ہے کہ اپنی داستان سنائے. جس کا بنے کا بڑا باغ اجڑ گیا ہو, جس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہو, جس پر آگ کے طوفان برسے ہو, بھئی اس کا حق بنتا ہے اپنی داستان سنائے. اور اگر تمہیں ذکر حسین اچھا نہیں کرتا, ذکر حسین سے چڑھا ہے, تم یزید کو محرم میں پاک صاف کر کے پیش کرنا چاہتے ہو, تمہیں حسین کے غم میں رونا پسند نہیں, تو رب کائنات فرماتا ہے وقال اللہ, بیان کرو میں حسین کے غم کے قصے. آل رسول پر کیے گئے ظلم قوم کے سامنے رکھو. اگر یہ امت اتنی بھولی ہو گئی ہے اور امت اتنی نفس پرست ہو گئی ہے, اگر انہیں ذکر حسین سننا پسند نہیں, نہ صحیح وَقَانَ اللَّهُ سَمِيًّا عَلِيمًا, تم زمین پر ذکر حسین کرو, میں عرش پر تمہارا ذکر حسین سنوں گا. حسین کون ہے؟ میں اپنے مسلک کا ایک ادنا سا خادم ہوں. بس یار یہ میں اس طرح مسئول کرنے نہیں آیا, آپ بیٹھے ہوں. میں اپنے عقیدہ کا اور اپنے مسلک کا ایک ادنا سا خادم ہوں, مگر یاد رکھیں کسی ملا کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں کہ جو اہل بیت کی بات کرے اسے سنیت سے خارج کر دے. اگر امام شافعی کو اہل بیت کی محبت میں رافضی کہا گیا, امام ابو حنیفہ کو اہل بیت کی محبت میں شہید اور قید کیا گیا, تو ہمارے لیے اعزاز ہوگا
کوئی ہمیں کچھ کہے. رب کائنات نے جب اعلان کیا یود احدکم ان تکون لہ، اعلان کیا کوئی ہے جس نے اپنے باپ کو خود پالا پوسا ہو، اس کی خدمت خود کی ہو، اور میری رضا کے لیے سارا باغ اپنی آنکھوں کے سامنے لٹا دے. کائنات انسانی کے سامنے اعلان رب کریم کا ہوا. ایک حسین ہی تھا جس نے لبیک کہا تھا، مولا تیرے محبوب کے دین کی خاطر حسین کے 6 ماہ کے لیے سے لے کر 18 سال کے لیے اندر تک حاضر ہے. بیٹھیں آپ سنیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ میرا مزاج نہیں پیسے پکڑنا اور پھر رکھنا. جن کا ذکر ہے ان کا دیا ہوا رزق بھی کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر شرط یہ ہے، قرآن نے کہا دوسروں کے بچے نہیں قربانی کے لیے پیش کرنے، اپنی گود میں پالے ہوئے بچے لاؤ. صحابہ بھی موجود تھے مگر لبیک حسین نے کہا. امام علی مقام نے عرض کی، مولا حسین مصطفیٰ کا نواسا، علی المرتضیٰ کا لخت جگر، فاطمہ الزہرا کا نور نظر حاضر ہے، اور کائنات کو میدان کربلا سجا کے دکھائے گا. مولا اپنے بچے پیش کروں گا، اپنے نانے کے دین کے لیے اپنے بچے پیش کروں گا. کچھ لوگ نادان لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو آقا حسین ساتھ کیوں نہ لے کے گئے. نہیں، قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے حسین صرف تجھ سے تیرا کنبہ مانگا ہے، تجھ سے تیرا کنبہ مانگا ہے. حسین اپنا کنبہ لے کر چلتا ہے کربلا کی طرف، اور تمہیں خبر ہی نہیں خون رسول کا مقام کیا ہے. حسین کون ہے؟ یہ کربلا کو سجانے والا علی کلام کون ہے؟ ایک دفعہ امام علی مقام امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام شام کے دربار میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. بات تو کرنی ہے نا، اگر اس سے بھی آپ ہمیں راضی کہیں تو جس قسم کے آپ سنی ہے آپ کو مبارک ہو. دونوں شہزادے جب امام علی مقام امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے تو انہوں نے بطور خدمت 3 لاکھ درہم دیے. مگر ایک جملہ میرا کڑوا لگتا ہے جس مجمع میں جاتا ہوں، واقعہ اتنا ہی ہے. ایک جملہ میں اپنی عقیدت کا اور اپنی فکر کا سامنے رکھتا ہوں. کسی کو میرے سنیت پر اعتراض ہو تو اپنے گھر رکھے اعتراض. خلافت راشدہ امام حسن مجتبی تک ہے اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں مگر خلیفہ راشد نہیں. تو بادشاہانہ ذہن تھا، ملوکانہ طبیعت تھی. جس طرح بادشاہوں کے مزاج ہوتے ہیں، نواز کے پھر جتلاتے بھی ہیں.
کہنے لگے اے حسن اور حسین، میں نے جتنا آپ کو نذرانہ پیش کیا ہے نا، اتنا پہلے کبھی کسی کو پیش نہیں کیا۔ امام حسن مجتبی چونکہ صبر و تحمل کا پیکر مجسم تھے، حسن وہ ہے کہ جس کی انتڑیاں کٹ کٹ کے بدن مبارک سے باہر آتی رہی، شک کی بنا پر کسی کو قاتل نکلے۔ حسن وہ ہے کہ جس نے تخت کو ٹھوک کر مار دی، امت میں انتشار پیدا نہ ہو۔ غلط کہہ رہا ہے، خاموش رہے۔ پر آقا حسین کی طبیعت جلالی تھی نا، بول پڑے۔ ایک میرا پنجابی کا جملہ اور سن لینا اگر پسند آئے، نہ پسند آئے میرا مالے قلم سڑن والا نہیں۔ حسین کیوں بولے؟ اس لیے پنجابی میں آپ کو سمجھ آئے گی، اس واسطے کہ حسین پیڑا لا بندہ سی۔ یہ خاندان میدان میں بولنے والا خاندان ہے، پسے پشت سازشیں کرنے والا خاندان نہیں، خاندان رسول۔ کچھ لوگ سمجھ گئے، یہ میدان میں بات کرنے والے ہیں، پشت پیچھے تندے پھرنے والے نہیں۔ فرمایا امیر معاویہ صحابی رسول ہو، میں اکرام ہے، تم نے تو کہہ دیا کہ اتنا نذرانہ کسی کو کبھی نہیں دیا، پر ذرا بتانا ہمارے جیسا پہلے بھی کبھی کوئی تیرے پاس آیا؟ ذرا بتائیں نا امیر معاویہ، کوئی محمد کے نواسے جیسا بھی آیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی علی کے بیٹے جیسا بھی آیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی فاطمہ الزہرا کے نور نظر جیسا بھی آیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی حسن جیسا بھی والا بھی آیا ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ نے اتنا نذرانہ دیا ہے تو یہ کوئی احسان نہیں، یہ کائنات کے وارث کے نواسے ہیں۔ کائنات ان کے گھر کا لنگر کھاتی ہے۔ یہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، میرے آقا کریم علیہ السلام ایک دن مدینہ کی گلی میں نکلتے ہیں، ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا خرامہ خرامہ چلتے چلتے مدینہ المنورہ کی ایک گلی کے کونے کی طرف جب نگاہ اٹھاتے ہیں تو ایک ننھا سا بچہ مٹی سے کھیل رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے مٹی سے بچے کیسے کھیلتے ہیں؟ اس نے مٹی اپنے چہرے پہ بھی ملی ہوئی ہے، جسم اور کپڑوں پہ بھی ملی ہوئی ہے، جسم بھی گرد آلود ہے، کپڑے بھی خاک آلود ہیں، پر مصطفیٰ کی جب نگاہ پڑتی ہے میرے آقا رک جاتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے اس بچے کی قسمت پر اور اس بچے جیسا کون قسمت کا دنی ہوگا جسے دیکھ کر میرے مصطفیٰ کے قدم رکے؟ یہ مصطفیٰ کے قدم نہیں رکے، رسالت رکے۔ مصطفیٰ نہیں رکے، اس بچے کو دیکھ کر رسالت رک گئی، رسالت کے قدم رک گئے۔ آقا کریم ہوئے، اٹھایا جیسے
خاک آلود بچہ تھا، میرے آقا کبھی اس کی پیشانی چومتے ہیں، کبھی اس کا چہرہ چومتے ہیں، کبھی اسے اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر بول پڑے، آقا اتنا پیار تو آپ حسن اور حسین سے کرتے ہیں، یہ کون خوش نصیب ہے جسے آپ حسن اور حسین کی طرح اٹھا رہے ہیں؟ اور اس سے اتنے پیار کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کو بچے سے پیار تھا ہی تو ہمیں حکم دیتے ہیں ہم پہلے اسے نہلاتے دھلاتے، اسے نئے کپڑے پہناتے، خوشبو لگاتے، پھر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ دو باتیں سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی اور دونوں کا ایک ہی جواب میرے آقا نے دیا۔ فرمایا ابو بکر تجھے پتا نہیں کہ اس بچے کو میرے حسین سے کتنا پیار ہے؟ اس بچے کو میرے حسین سے کتنا پیار ہے؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آقا کتنا پیار ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا حسین اس گلی میں چل رہا تھا، آگے آگے آقا حسین چل رہے تھے، پیچھے پیچھے یہ بچہ چل رہا تھا، جو ہے نا پیچھے پیچھے یہ بچہ چل رہا تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جہاں میرا حسین قدم رکھتا تھا وہ قدم اٹھاتا تھا، کہیں سے یہ بچہ مٹی اٹھاتا تھا، کبھی اپنے چہرے پہ ملتا تھا، کبھی اپنے سینے پہ ملتا تھا۔ اور جسے میرے حسین سے اتنا پیار ہو اسے میں کیوں نہ پیار کروں؟ اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہو تو جتنا حسین پہ پر مٹو گے اتنا مصطفیٰ پیار کرو۔ میں حیرت کی دنیا میں کھو گیا کہ بچہ ساتھ ہی تو ہے، اس نے آقا حسین کا ہاتھ کیوں نہیں چھوڑا، پاؤں کا بوسہ کیوں نہیں دیا، بھائی حسین کے تلووں سے لگنے والی مٹی کو کیوں چومتا ہے، اسے چہرے پہ کیوں ملتا ہے؟ تو مجھے جواب ملا نادان، یہ باتیں عقل سے سوچنے والی نہیں ہوتی، کسی عاشق سے پوچھ لے اس بچے نے ضرور سوچا ہوگا، ارے جس چہرے کے بوسے، جن ہاتھوں کے بوسے کبھی علی دیتے ہوں کبھی مصطفیٰ دیتے ہوں، جس حسین کے چہرے کو کبھی مصطفیٰ چومتے ہوں کبھی علی المرتضیٰ کو چومتے ہوں، اور جس حسین کے قدم مصطفیٰ کے سینے اقدس میں لگتے ہوں، ارے تیری کیا اوقات اپنے ہونٹوں سے اس چہرے اور ہاتھوں کو چھوڑے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حسین کے جہاں قدم لگے تلووں سے لگنے والی خاک ہی تیرے لیے بڑی متفرق ہے، اسے چہرے پہ مل، جسم پہ مل۔ سامعین مکرم، یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں، ایک مہینے کی بھی بات نہیں، وقت گزرتا رہا، حسین، آقا حسین، لجپال حسین، سخی حسین جب اپنے گھر سے نکلتے تو بچہ انتظار میں کھڑا ہوتا، آئے ہائے کوئی اس پیار کی وادی سے گزرا ہو تو اسے خبر ہو کہ عاشق محبوب کا کس طرح انتظار کرتا ہے۔ آقا حسین نکلتے، بچہ پیچھے چل پڑتا، جہاں آقا حسین قدم رکھتے وہ خاک اٹھا کے چومتا۔ ایک دن ایسا ہوا نواسہ رسول
اپنے گھر سے باہر نکلے، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، وہ دیوانہ وہ عاشق وہ غلام نظر نہیں آتا۔ بھائی محبت سچی ہو تو محبوب کو بھی عاشق پہ ناز ہوتا ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں اس دن آقا حسین نے 5 چکر اس گلی کے لگائے۔ کیوں لگائے؟ وہ جو میرے ہاتھ بھی نہیں چومتا تھا، میرے قدم بھی نہیں چومتا تھا، جہاں میرے قدم لگتے تھے اس مٹی کو چومتا تھا، آج میرا عاشق۔ چلتے چلتے پوچھتے پوچھتے بلاخر اس بچے کے دروازے تک آقا حسین پہنچے۔ لجپال ہیں نا، توڑ نبھانے والے۔ اس بچے کے دروازے پہ توڑ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دستک نہیں۔ اندر سے ایک بڑھیا کی تھر تھراتی آواز آئی، من دکل باب، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ جواب دیا بڑھیا، حسین مصطفیٰ کا نواسا آیا۔ بڑھیا کو 4 چاند لگ گئے، اور تو اتنی خوش نصیب جس حسین کے قدم علم بشرا کے سینے پہ لگتے ہیں، وہ آئی تیرے گھر میں جلوہ کرنے۔ دروازہ کھولا، میرے آقا حسین نے قدم اندر رکھے، ماشاءاللہ پوچھا، پیار تھا نا، اور پیارا غلام تھا۔ پوچھا وہ تیرا بچہ کہاں ہے؟ پہلے تو ہر روز میرے انتظار میں کھڑا ہوتا تھا۔ تو غمزدہ اور بھرائی ہوئی آواز میں اس بوڑھی ماں نے کہا کہ آقا حسین، رات سے وہ بچہ گمسم ہے، ساکت ہے، آنکھیں بند ہیں، ہاتھ پاؤں میں حرکت نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ سانسیں بھی جسم کا رشتہ توڑ چکی ہیں، روح بھی جسم سے الگ ہو چکی ہے۔ پیار تھے، پیار کرنے والے تھے۔ میرے آقا حسین آگے بڑھے، دیکھا کہ بچہ لیٹا ہوا ہے، اوپر کپڑا اوڑا ہوا ہے۔ پنجابی اجکان کرا گا نا جملہ زیادہ سمجھ آئے گی۔ قریب ہوئے، بے تکلفی تھی نا، قریب ہوئے، کپڑا ہٹایا تو فرمانے لگے مر گیا یا جایا کیوں نہیں؟ مر گیا سے اجایا کیوں نہیں؟ بس اتنے کہنے کی دیر تھی، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، آقا حسین کے قدموں پہ گرا۔ پتہ ہے یہ بچہ کون تھا؟ یہ وہ بچہ خوش نصیب تھا جس نے بچپن سے کربلا کے میدان تک حسین سے وفا کی۔ اس کا نام حبیب ابن مظاہر تھا۔ کربلا کا میدان سجدہ ہے، حبیب ابن مظاہر آقا حسین کی بارگاہ میں کنبہ لے کر حاضر ہوتا ہے۔ حضور، انہیں نوکروں کی بھی نوکری قبول کر لی۔ آقا حسین نے دیکھا بچپن کا یار تھا، مسکرائے، فرمایا حبیب بوڑھا ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، کمر جھک گئی، کمر کے ساتھ پٹکا باندھا ہوا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، کمر جھک گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے۔ بوڑھا ہو گیا ہے۔ حبیب ابن مظاہر واپس مڑا، جواب نہیں دیا۔
واپس مڑتا ہے، کمر کستا ہے، پھر آقا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ ات کا سونا تک کو نا مونتے بڑھا نہیں لگتا پیا۔ سبحان اللہ۔ شام کے سائے ڈھلتے ہیں، یزید کا ڈیفنس کرنے والوں، تم یزید اور حسین کا کمپیریزن کرتے ہو، میری ایک بات کا جواب دو۔ وہ بدبخت لعین تو اتنا ڈرپوک اور بزدل تھا کہ ہزاروں اور لاکھوں کی فوج ساتھ تھی، پھر جب علی کے لال کی طرف دیکھا تو 36 ریاستوں سے فوج طلب کرتا، 36 ریاستوں سے فوج طلب کرتا ہے کہ علی کے بیٹے سے کل نابود آزما ہونا ہے، کل ٹکر علی کے بیٹے سے لینی ہے۔ ابھی کم ہے، ادھر 72 ہے، ادھر 72 ہیں، اور میرا حسین اتنا دلیر ہے کہ شام کو چراغ بجھا کے کہتا ہے اور جس نے جانا ہے چلا جائے۔ یزیدیوں کے لیے اکیلا حسین اور علی اکبر ہی کافی ہے۔ جسے یہ میری بات سمجھ آئی ہو، اس ملا سے جا کے پوچھے تو صحیح کہ حسین اور یزید کا تقابل کیا ہے۔ محرم الحرام کا سورج طلوع ہوتا ہے، بس میں ایک شہادت پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوتا ہے، غلامان آل رسول ایک ایک کر کے خدا کی رضا کی خاطر حسین کے قدموں پہ سر رکھتے ہیں۔ بالآخر باری حضرت علی اکبر کی آتی ہے۔ حضرت سیدنا علی اکبر علیہ السلام اجازت مانگنے کے لیے امام علی مقام کے خیمے میں آتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام پوچھتے ہیں علی اکبر کیسے آیا ہے؟ عرض کرتے ہیں بابا جان، نانا کے دین کی خاطر جام شہادت نوش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر آقا حسین خاموش رہے اور فرمایا بیٹا علی اکبر، جب نانا مصطفیٰ کا وصال ہوا تھا تو صحابہ کو جب مصطفیٰ کی یاد تڑپاتی تھی تو ہم دونوں شہزادوں کو اکٹھا کھڑا کرتے تھے، ویر حسن اور میں دونوں اکٹھے کھڑے ہوتے تھے تو صحابہ کو مصطفیٰ کی زیارت ہوتی تھی، سر سے لے کر سینے تک امام حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ تھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شبیہ مصطفیٰ تھے۔ شاید اسی لیے زہر کھا کے بھی حسن نے قاتل کا نام نہیں لیا کہ سر سے لے کر سینے تک شبیہ مصطفیٰ تھے، اور شاید اسی لیے سارا کپا سوا کروا کے حسین کے کربلا میں قدم نہیں ڈگمگائے کہ قدم شبیہ مصطفیٰ۔ فرمایا بیٹا علی اکبر، جب صحابہ مصطفیٰ کریم کی زیارت کو تڑپتے تھے تو ہم دونوں بھائیوں کو اکٹھا کھڑا کر کے دیکھتے تھے، پر علی اکبر جب حسین کا نانا دیکھنے کے لیے جی چاہتا تھا تو حسین اکیلے علی اکبر کو کھڑے کر کے دیکھتا تھا۔
علی اکبر تو سر سے لے کر پاؤں تک شبیہ مصطفیٰ ہے۔ بابا جان اجازت فرمائی، فرمایا علی اکبر بیٹا وہ تیری پھوپھی جان حضرت زینب سلام اللہ علیہ جنہوں نے بچپن سے لے کر 18 سال تک حسین تجھے پالا ہے، ذرا ان سے تو اجازت لیتا تھا۔ آقا حسین علیہ السلام کہ یہ لاڈلے شہزادے حضرت علی اکبر حضرت زینب کے خیمے کی طرف چلتے ہیں تو راستے میں سوچتے ہیں کہ پہلے اماں جان سے حضرت ام لیلہ کے ساتھ جاتے ہیں، تو حضرت علی اکبر پہلے حضرت ام لیلہ کے گھر میں کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت ام لیلہ تلاوت قرآن کر رہی ہے، دیکھتی ہیں علی اکبر کھڑا ہے۔ علی اکبر کیسے آیا؟ اماں جان کربلا کے میدان کا دولہا بن کے آیا۔ علی اکبر تو بچپن میں مجھ سے بچھڑ گیا تھا، تجھے تو بچپن سے 18 سال کی عمر تک زینب نے پالا تھا۔ علی اکبر میں تو تجھے رج کے دیکھ بھی نہیں سکی، میں نے تو تیری شادی کے لیے تجھے دولہا بنانے کے لیے ابھی کپڑے بنائے تھے۔ علی اکبر اتنی جلدی ہے؟ اماں جان نانے کے دین پر اگر آج علی اکبر قربانی نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اچھا بیٹا میرا اتنا حق نہیں اتنا تیری پھوپھو جان کا تجھ پہ حق ہے، میں نے تو صرف تجھے جنم دیا تھا۔ علی اکبر زینب نے تجھے بچپن سے 18 سال تک پالا ہے، اور اس طرح پالا ہے کہ زینب نے آنو محمد سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا علی اکبر تجھ سے پیار کیا ہے، اور اتنا اپنے بیٹوں آنو محمد کا خیال نہیں رکھا جتنا علی اکبر تیرا خیال رکھا۔ حضرت علی اکبر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں داخل ہوتے، دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ مصلی پر نفل ادا کر رہی ہے، انتظار میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت زینب جب سلام پھیرتی ہیں دیکھتی ہیں علی اکبر کھڑا ہے۔ علی اکبر بیٹا کیسے آنا ہے؟ پھوپھو جان کی اجازت طلب کرنے آیا۔ بیٹا کہاں کی اجازت؟ پھوپھو جان کربلا کا میدان سج چکا ہے، اور کربلا کی مٹی علی اکبر کے خون کی پیاسی ہے۔ علی اکبر تجھے بڑے ناز سے پالا تھا، اب تیرے جانے کا وقت بھی آ گیا۔ حضرت زینب تڑپی زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اتنے میں آقا حسین حضرت زینب کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں، دیکھا کہ حضرت زینب بے ہوش پڑی، علی اکبر پینتی کھڑے ہیں۔ فرمایا علی اکبر میری بہن زینب کو کیا کہا؟ بابا جان صرف شہادت کی اجازت مانگی ہے، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ علی اکبر تجھ سے زینب کو بڑا پیار تھا، ذرا آگے ہو پھوپھو کے پیشانی کا بوسہ تو لے، اٹھ کے بیٹھ جائے۔ آقا حسین کا لاڈلا شہزادہ علی اکبر حضرت زینب کے چہرہ انور کے قریب ہوتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ علی اکبر جس زینب کے چہرے کے علی بوسے دیتا ہے، جس زینب کے چہرے کے فاطمہ بوسے دیتی ہے، تیرا ہونے کا کہا کہ زینب کے چہرے کے بوسے، تیرا مقام یہ ہے کہ زینب کے تلموں کے بوسے دے۔ مولا علی اکبر جب حضرت زینب کے تلموں کے قریب پہنچتے ہیں، گرم سانس حضرت زینب کے تلموں کو چھوتی ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ علی اکبر یہ کیا کرنے لگا؟ پھوپھو جان میں اس قابل کہاں کہ آپ کے چہرہ انور کے بوسے دے سکوں؟
آپ کے طلبوں کے بوسے دے کے اجازت چاہتا تھا. فرمایا علی اکبر میں ساری زندگی تانے سہتی رہوں گی کہ جس نے طلبوں کے بوسے دیے وہ کربلا میں سوا ہو گیا، تو جنت واپس. ابو جان پھر اجازت عطا فرمائیں. حضرت علی اکبر حضرت زینب کے خیمے سے باہر نکلتے ہیں. سواری تیار کھڑی ہے. ابھی دایاں پاؤں علی اکبر سواری کی رکاب میں رکھتے ہیں. ایک خیمے سے ایک روتی ہوئی بچی کی آواز آتی ہے، اماں جان، ماں فاطمہ زہرا. علی اکبر اپنی ماں سے تو مل کے گیا ہے، پھوپھو زینب کے بھی بوسے دے کے گیا ہے، شاید کربلا میں بھول گیا ہے کہ کسی خیمے میں اس کی چھوٹی بہن سکینہ بھی ہے. امام علی مقام کے قدم رک جاتے ہیں، رکاب سے پاؤں باہر نکالتے ہیں اور حضرت سکینہ کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں. جس طرح بہنوں کو بھائیوں سے پیار ہوتا ہے، لاڈ کرتی ہے، حضرت زینب چہرہ پھیر لیتی ہے، امام علی اکبر کی طرف اپنی پشت مبارک کر لیتی ہیں. پیچھے سے جب امام علی اکبر پکارتے ہیں تو مسکرا کے دیکھتی ہیں، کہتی ہیں علی اکبر میں کہاں روٹ سکتی ہوں. بہنیں تو ہمیشہ انتظار میں ہوتی ہیں کہ ویر کب قدم رکھتے ہیں گھر. پر علی اکبر جب بھائی بہنوں کے گھر جاتے ہیں تو اپنی بساط اوقات کے مطابق اچھا کھانا پیش کرتی ہیں. علی اکبر آئی 3 دن گزر گئے، اہل بیت کے سارے قافلے کو بھوکے اور پیاسے گزارا کرتے ہوئے علی اکبر بہنیں کوئی اچھا مشروب پیش کرتی ہیں. یہاں تو اہل بیت کے جانور بھی پیاس سے بلک رہے ہیں، میں کہاں سے آپ کو شربت پیش کروں. پر علی اکبر جب بھائی بہنوں کے گھر آتے ہیں تو بہنیں کوشش کرتی ہیں گھر میں جو سب سے اچھا بستر ہو اس کے لیے بچاتی ہیں. علی اکبر یہاں پھٹے پرانے خیموں میں سکینہ تیرے لیے نیا بستر کہاں سے لائے. پر یاد رکھ علی اکبر اسی خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ تیرے قدم رکھنے کے لیے ہے. پر میں بہن سکینہ یہ کوئی خاص جگہ ہے. فرماتی ہیں علی اکبر یوں تو ساری کربلا کی تپتی ریت ہے، مگر جب سے یہاں خیمہ زن ہوئے ہیں اہل بیت، میں یہی اس جگہ بیٹھ کر اپنے آنسو بہاتی ہوں. اور زینب کی چشمان مبارک سے نکلنے والے آنسو ریت کے ٹکڑے شیشے پر پڑتے ہیں. حسین علی اکبر تیرے بیٹھنے کے لیے سکینہ کے آنسو نے کچھ تو ریت گرم کو ٹھنڈا کیا، کچھ تو گرم ریت کو ٹھنڈا کیا ہوگا. علی اکبر جہاں میرے آنسو گرتے رہے وہاں اپنے قدم رکھ اور دو گھڑیاں اپنی بہن سے بات تو کر لیں. بس امام علی اکبر بیٹھتے ہیں. مصطفیٰ کے دیوانوں، حسین کے پروانوں، حضرت سکینہ اسی خیمے میں تھوڑی سی ریت ہٹاتی ہیں تو نیچے سے سفید امامہ نکلتا ہے. امام علی اکبر فرماتے ہیں کہ بہن سکینہ کربلا میں یہ امامہ کہاں سے آیا؟ عرض کرتی ہیں بھائی علی اکبر جب مدینہ چھوڑ کے نکلے تھے آپ سب پہلے گھر سے نکل گئے تھے، میں آخر میں جب ننھی سغرا سے ملی تو اس نے کہا تھا سکینہ تو خوش نصیب ہے، علی اکبر اور علی اصغر کے ساتھ جا رہی ہے. اگرچہ علی اکبر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے کربلا سے پھر مدینے لینے آئے گا، مگر مجھے یقین ہے علی اکبر مجھے لینے نہیں آئے گا. حضرت سکینہ نے فرمایا، میں نے کہا سغرا حسین کا بیٹا ہے، وعدہ کیسے وفا نہیں کرے گا، ضرور لینے آئے گا. تو کہنے لگی سکینہ ذرا بتانا کربلا کے میدان میں جب پھٹے لباس کے ساتھ حسین کھڑا ہوگا تو علی اکبر بابا کو چھوڑ
میری طرف سے یہ امامہ لیتی جا، اور جب میرا ویر کربلا کا دولہا بنے تو میری طرف سے یہ امامہ علی اکبر کے سر پہ سجا دینا۔ حضرت علی اکبر سر پہ امامہ رکھتے ہیں اور حضرت سکینہ کے خیمے سے باہر نکل کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، یزیدی لشکر پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ آقا حسین کربلا کے ٹیلے پہ کھڑے ہیں، استاد اپنے شاگردوں پہ محنت کرے، اور جب فن دکھانے کا مظاہرہ کرنے کا وقت آئے تو استاد ضرور دیکھنا چاہتا ہے کہ میری تربیت نے کتنا اثر کیا ہے۔ حسین نے 18 سال علی اکبر کی اسلام کے لیے تربیت کی۔ آقا حسین کربلا کے ٹیلے پہ کھڑے ہیں، امام علی اکبر گھوڑا دوڑاتے ہیں، یزیدی لشکر پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ بلاخر حضرت علی اکبر امام علی مقام کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، جدھر سے دھول اٹھتی ہے اور یزیدی لشکر بھاگتا ہے۔ آقا حسین تصور کرتے ہیں علی کا شیر ادھر سے حملہ آور ہے۔ کوئی سیال شیال نہیں، سارے حسین کے نوکر ہیں۔ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ انتظار کے بعد حضرت علی اکبر گھوڑے پہ واپس پلٹتے ہیں تو آقا حسین کہتے ہیں علی اکبر بھوک لگی ہے، کیوں واپس آیا ہے؟ پیاس لگی ہے؟ کوئی زخم شدید آیا ہے جس کی تکلیف سے واپس پلٹا ہے؟ نہیں بابا، بھوک کیسی؟ 10 دن گزر گئے، اب تو شام قریب ہے، نانا حوض کوثر پہ انتظار میں ہے، بھوک کیسی؟ کہاں فرات کا پانی، کہاں حوض کوثر؟ پھر کیا وجہ ہے؟ بابا، جب میں یزیدیوں پر حملہ آور ہو رہا تھا تو اچانک سغرا کا وعدہ یاد آیا۔ میں سغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا ایک دن تجھے مدینہ لینے آؤں گا۔ بابا، اگر آج سغرا کو لینے نہ گیا تو قیامت تک بہنوں کا ویروں سے مان ہو جائے گا۔ آقا حسین مسکرائے، فرمایا بس اتنی سی بات تھی علی اکبر، صبح ہی بتا دیتا تو تجھے سغرا ملا دیتا۔ میرے آقا حسین نے یوں اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا اور فرمایا علی اکبر کھڑا کربلا کے میدان میں ہے، اور ان 2 انگلیوں کے درمیان سے دیکھ تجھے نانا کا روزہ نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ حضرت علی اکبر سامنے کھڑے ہو گئے، دیکھا نانا کا روزہ انور سامنے ہے، کہتے بابا جان روزہ تو نظر آیا ہے، پر روزے کے دروازے پہ ایک ننھی شہزادی بھی نقاب پوش بیٹھی ہے جو نانا سے کہہ رہی ہے نانا جان شام ہو گئی، علی اکبر ابھی مجھے لینے نہیں آیا۔ شام ہو گئی، علی اکبر وعدہ کر کے گیا تھا ابھی مجھے لینے نہیں آیا۔ حضرت سغرا فرماتی ہے کہ علی اکبر، میں صبح کے وقت تیرے انتظار میں جب گھر سے باہر نکلی، میں نے دیکھا سارا مدینہ آباد ہے، صرف آل رسول کا گھر ویران ہے۔ میرا علی اصغر کے لیے بڑا ہی چاہا، اسے تو میں اپنی گود میں جھولے دیتی تھی۔ میں اپنی ایک سہیلی کے گھر گئی، اس کا علی اکبر کی عمر جتنا ایک بھائی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ایک بار مجھے بھائی کو اپنے سینے سے لگانے دے، علی اصغر کے پیار کی آگ کچھ ٹھنڈی ہو جائے۔ سامعین مکرم، حضرت سغرا سلام اللہ علیہ نے جب یہ کہا تو علی اکبر نے آواز دی، سغرا، علی اصغر چند گھڑیوں کا مہمان ہے، شام کو نانا علی اصغر سے لے کر حسین تک سب کے انتظار کرتے، میرے کیے گئے وعدے پر ناراض نہ ہو، معاف کر دینا۔ ایک طرف تنہا حسین ہے
اسے چھوڑوں بابا کو نہ چھوڑ دوں تیرے پاس آ جا۔ حضرت علی اکبر پھر پلٹ کے حملہ آور ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد کربلا کے میدان میں ایک گرجدار آواز آتی ہے، ادرکنی یا بتا ہو بابا جان۔ علی اکبر گھوڑے سے نیچے زمین پہ گر گیا ہے، آکے اٹھا لیجیے۔ آقا حسین دوڑتے دوڑتے جب حضرت علی اکبر کے لاشے کے قریب جاتے ہیں، 53 برس کا جوان حسین ابن عساکر لکھتے ہیں جب امام علی مقام میدان کربلا میں وارد ہوئے تو سر مبارک اور داڑھی مبارک کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا، پر جب جوان بیٹے کے لاشے پہ پہنچے، لاشا اٹھایا، علی اکبر کا سر حسین کے کندھے پہ ہے، اور یارو اتنا کڑیل جوان ہے، حسین کے کندھے پہ سر ہے، علی اکبر کی ایڑیاں کربلا کی زمین سے گھسٹتی آ رہی ہیں۔ آقا حسین جب جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے خیموں کے قریب پہنچے تو زینب نے کہا، سکینہ دیکھ تیرا بابا جب علی اکبر کو اٹھانے گیا تھا سر اور داڑھی مبارک کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا، جب واپس پلٹا جوان بیٹے کے لاشے نے جوان بیٹے کی موت میں حسین کو پورا کر دیا، سر اور داڑھی مبارک کا ایک بال بھی سیاہ نہیں تھا۔ آقا حسین لاشا اٹھا کے حضرت زینب کے خیمے میں لاتے ہیں، حضرت زینب تلاوت قرآن کر رہی ہیں، میرے آقا حضرت علی اکبر کو حضرت زینب کے خیمے کے سامنے بٹھا دیتے ہیں تو حضرت سکینہ کی ایک خادمہ جو ساتھ تو حضرت علی اکبر کا امامہ مبارک دیکھتی ہیں، جب علی اکبر میدان کربلا میں گیا تھا تو امامہ سفید تھا، جب آقا حسین اٹھا کے لائے تو سفیدی سرخی میں بدل چکی تھی۔ امامہ اٹھایا اور حضرت سکینہ کے خیمے میں گئی تو حضرت سکینہ تلاوت قرآن کر رہی تھی، بے تکلفی تھی، روزانہ خدمت کرنے والی خادمہ تھی، کہنے لگی حضرت سکینہ قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، علی اکبر کے چہرے کی، علی اکبر کے امامے کی تلاوت کر لے پھر نظر نہیں آئے گا۔ کہنے لگی میرے علی اکبر کو کیا ہوا، ابھی تو میرے پاس سے خیمے سے نکلا تھا، عرض کی جامِ شہادت نوش کر کے یہ ان کا امامہ ہے۔ حضرت سکینہ جب امامہ اٹھاتی ہیں کہتی ہیں کہ خیر تو ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے، میرے علی اکبر کا امامہ تو سفید تھا، سرخ اٹھا کے لائی ہے۔ عرض کی حضرت سکینہ سے، مائی صاحبہ یہ سفید امامہ علی اکبر کے خون سے سرخ ہوا ہے۔ یوں حضرت سکینہ آسمان کی طرف امامہ کرتی ہیں تو خادمہ سے کہتی ہے اس سے تو گلاب کی خوشبو آ رہی ہے، تو خادمہ کہتی ہے مالکہ گلاب میں اتنی خوشبو کہاں، آل رسول کے خون میں جتنی خوشبو ہے۔ تماچے مار لو، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ اور دوستو بیان سر شہادت، بیان سر شہادت کو اگر تفسیر مل جائے، بیان سر شہادت کو اگر تفسیر مل جائے تو مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر بن جائے۔
اللہ پاک کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آل رسول سے مودت اور غلامی کی نسبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی خدمت اور ان کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت کا صدقہ، کالی کمری کا صدقہ، مولا علی کی ولایت کا صدقہ، فاطمۃ الزہرا کی چادر تطہیر کا صدقہ، حسن پاک کے صبر و تحمل کا صدقہ، اور حسین پاک کے طاہر خون کا صدقہ ہم سب کی خیر فرمائے، ہمارے ملک کی خیر فرمائے، ہمارے ملک کو شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔